خواتین و حضرات، ان 4 آیات سے متعلق جو حدیث نمبر 5 میں بیان ہوئی ہیں، ہم الحمدللہ 5 پہلوؤں سے بات کر چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان آیات کے ایک اور پہلو کی طرف، کسی اور پہلو سے ہم ان آیات کی تشریح آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چھٹا پہلو ہے، وہ ہے حفاظت قرآن کا زندہ معجزہ۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ آیات پکار پکار کے کہتی ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم کی حفاظت کیسے ہوئی ہے اور کتنے بہترین طریقے سے ہوئی ہے، اور خدا نے کتنا بہترین اس میں حفاظتی انتظام لگایا ہوا ہے، اور سیکیورٹی کا ایسا سخت ترین انتظام کہ خطا اور خلل کی کوئی گنجائش نہیں، رتی برابر گنجائش کا شبہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے انہی آیات سے پتہ چلتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، وحی بھیجنے والا کون ہے؟ موحی کون ہے؟ وحی بھیجنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو کیا اللہ سے خطا ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ تصور کرنے والا ہی کفر میں جا پڑتا، کفر کی کھائی میں جا گرتا۔ حفاظت کا ایسا بہترین انتظام کہ وحی بھیجنے والا خود اللہ ہے، اور جو وحی بھیج رہا ہے وہ کسی اور کا کلام نہیں بھیج رہا، اپنا ذاتی کلام اپنے نبی کے سینے اطہر پہ القاء کر رہا ہے، بھیج رہا ہے، نازل فرما رہا ہے۔ تو یہ حفاظت کا سب سے بڑا انتظام یہ ہے کہ وحی بھیجنے والا اللہ، اور جو بھیجا جا رہا ہے وہ کلام بھی اللہ ہی کا۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک بات، اور دوسری بات، اللہ کس کے ذریعے بھیج رہے ہیں؟ انبیاء کے لیے جو وحی اترتی تھی اس کے لیے انتخاب کیا گیا تھا فرشتوں میں تھے جبریل امین کا علیہ السلام۔ قاصد جو تھے وہ تھے حضرت جبریل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی پر جو قرآن بھیجا وہ جبریل امین کے تھرو بھیجا، جبریل امین کے واسطے سے بھیجا۔ اور جبریل کون ہے؟ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ انتہائی کریم، اللہ اکبر، باعزت، عزت والے، قاصد، جن کا اللہ نے انتخاب فرمایا، قوت والے، لا الہ الا اللہ، اور رہتی بھی کہاں ہیں؟ لا الہ الا اللہ، قوت والے ہیں۔ اور پھر وہاں ان کی بات فرشتوں میں عرش الہی کے پاس مانی جاتی ہے، مطاعن، پھر امین، ثم مطاعن ثم امین، وہاں ان کی بات مانی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ امین ہیں، خیانت کا شبہ تک نہیں۔ عزت والے، رتبے والے، قوت والے ہیں، فرشتوں میں ان کا حکم چلنے والا، اور پھر کیا کہتے ہیں سب سے بڑھ کر کے وہ امین، کریم، مطاع۔ یہ جبریل امین کی صفات خود اللہ کا کلام بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے ایسی صفات والے فرشتے کو قرآن بھیجنے کے لیے، وحی بھیجنے کے لیے چن لیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر براہ راست اوپر سے اللہ کی نگرانی بھی ہو رہی ہے، جبرائیل جا رہے ہیں، اللہ کی وحی لے کر جا رہے ہیں، اللہ کی نگرانی میں جا رہے ہیں، خود ان کی نیچر میں شر نام کی کوئی چیز نہیں، صفات ہی صفات ہیں۔ یہ حفاظت کیا کہتے ہیں، حفاظت قرآن کا زندہ معجزہ ہے، اور یہ حفاظت قرآن کے لیے سیکیورٹی ہے من جانب اللہ۔ پھر بھیجا کس کے سینے پہ جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، سب میں سے منتخب اور چنیدہ انسان بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مخلوق میں سب سے بڑا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
ان سے بڑا بشر، افضل البشر، احسن البشر، اکمل البشر اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت کے شعر ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب، اور پھر خود حضور کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر معصومیت رچی بسی ہوئی تھی، آپ کی فطرت میں معصومیت تھی، اللہ نے آپ کو ہر گناہ سے محفوظ رکھا ہوا تھا، اور پھر اوپر سے اللہ کی نگہبانی بھی ہو رہی تھی۔ حفاظت قرآن کا یوں بندوبست ہوا ہے، وحی اللہ کی طرف سے، کلام بھی اللہ کا، اس کے وحی لے جانے کے لیے جس ہستی کا بندوبست ہوا وہ بھی جبریل امین جیسے رسول کریم مطاع، رسول جسے بھیجا گیا۔ لغوی معنی میں یہ رسول کا لفظ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، جو اصطلاحی معنی ہے نبی اور رسول کا وہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر جس کے سینے اطہر کا بندوبست ہوا وہ صادق، امین، معصوم، بلکہ خاتم المعصومین، آپ پر معصومیت ختم ہے، آپ کی بات کوئی معصوم نہیں، آپ کی بات کسی کو معصوم سمجھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ معصومیت نبی کا وصف ہوا کرتا ہے بس، اور کسی کا وصف نہیں ہے۔ جس طرح آپ خاتم النبیین ہیں، بالکل اسی طرح آپ خاتم المعصومین ہیں، معصومیت آپ پر ختم ہے، اوپر سے آپ کی نگہبانی بھی ہو رہی ہے۔ یہ ہے حفاظت کا اتنا بہترین بندوبست، اتنی کڑی سیکورٹی، جس کے بارے میں پھر اللہ کہہ رہے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ میرے نبی جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں تو بس آپ قرآن کو کان لگا کے سنا کریں۔ بھائی اللہ تعالیٰ تو نہیں پڑھ رہے تھے، وہ تو جبریل امین پڑھ رہے تھے۔ دراصل اللہ نے یہ اسلوب اپنا کے بتا دیا کہ میں نے اپنے وحی کا، قرآن کریم کا آپ کے سینے پر نازل کرنے کا جو سسٹم بنایا ہے، جس کے لیے میں نے اپنے کلام کو بھیجنے کا راستہ چنا ہے، جبرائیل امین کا اور آپ کی ذات کا، یہ راستہ اتنا محفوظ ترین ہے، اتنا معصوم ترین ہے۔ جبرائیل امین کیا پڑھ رہا ہے؟ گویا کہ میں خود پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو سامنے بٹھا کے گویا میں خود پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے اسلوب اپنا اللہ نے یہ اپنایا، اللہ نے یہ نہیں کہا فَإِذَا قَرَأَ جِبْرِيل، سمجھ آئی؟ فَإِذَا قَرَأَ جِبْرِيل فَاتَّبِعُوا قُرْآنَهُ، یہ نہیں کہا جب جبریل پڑھیں تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھ رہے ہوں، جبرائیل امین وہی نبی کے سینے اطہر پر نازل کر رہے ہیں، اللہ نازل کر رہے ہیں جبرائیل امین کے واسطے سے، اور سنا تو جبریل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جبریل کے سنانے کو اپنا پڑھنا کہہ رہے ہیں، جبریل کے پڑھنے کو اپنا پڑھنا کہہ رہے ہیں، جبریل کے سنانے کو اپنا سنانا کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ کے دراصل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حفاظت قرآن کا یہ اتنا محفوظ ترین اور اتنا معصوم ترین نظام کسی مخلوق کے بس میں نہیں، جو نظام ہم نے بنا ڈالا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اپنایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قرآن، جب ہم پڑھ رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اوکے، آگے بات کرتے ہیں۔ حفاظت قرآن ہی کی وجہ سے تو آگے تین ذمہ داریاں اللہ نے لی ہیں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، آپ کے سینے میں جمع رکھنا، آپ کی زبان سے ادائیگی کروانا، پھر اس قرآن کے مضامین کی وضاحت اور تفصیل بیان کرنا، اجمال کو کھولنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بھی دراصل وحی کی حفاظت کی وجہ سے ہے کہ وحی کا نزول اتنا محفوظ ترین ہے، پھر اس کا آپ کے سینے میں جمع رکھنا اتنا مضبوط ترین ہے، پھر آپ کی زبان سے ادائیگی کروانا بھی اتنا محفوظ ترین اور اتنا مضبوط ترین ہے، پھر اس کے مضامین کے بیانات آپ کی زبان سے ادا کروانا بھی اتنا محفوظ ترین، اتنا مضبوط ترین ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، آسمانی کتابوں کے نزول میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اتنی عظیم ترین، اتنی محفوظ ترین، اتنی معصوم ترین۔
تمام انبیاء کی کتابیں محفوظ اور کیا کہتے ہیں معصوم محفوظ تھی، مضبوط ترین نظام تھا۔ سب سے بڑھ کر نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہر مضبوط تو سارے ہی تھے، امام الانبیاء بعد از خدا، بزرگ تھی، قصہ مختصر، تو ہر چیز آپ کے لیے عظیم تھی۔ سمجھ آئی؟ یہ جو بندوبست کرنا، سینے میں جمع رکھنا، زبان سے ادائیگی کروانا اور مضامین کے بیانات اور اس کی تفصیل، یہ بھی دراصل حفاظت وحی کی وجہ سے ہے۔ قرآن کو محفوظ کرنا تھا تو سینے میں جمع رکھا گیا، قرآن کو محفوظ کرنا تھا آپ کی زبان سے اس کی ادائیگی کروائی گئی، قرآن کو محفوظ کرنا تھا تو اس کے مضامین کے بیانات کی تفصیل آپ کی زبان مبارک سے ادا کروائی گئی۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، احادیث بھی جو محفوظ ہو چکی ہیں نا، وہ بھی قرآن کی برکت سے ہیں، قرآن کے ضمن میں ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور قرآن کے مضامین کا بیان حدیث کے بنا ممکن نہیں، لہٰذا قرآن کی وجہ سے حدیث بھی محفوظ ہو گئی۔ تو یہ ہم نے اس پہلو سے آپ کے سامنے بات کی الحمدللہ، کہ ان آیات سے حفاظت قرآن کے زندہ معجزے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اچھا جی۔